برکت دے اور ہمارے ساتھ ایک بار پھر جوائن ہونے کے لیے آپ سب کا میں بہت شکر گزار ہوں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور اس سروس کا آغاز کرتے ہیں. ہاللیلویا جیسس. اس خداوند کے پاس آتے ہیں ہاللیلویا جو اس دنیا میں آیا ہمارے لیے. ہاللیلویا او ہاللیلویا. اس خداوند کے پاس آتے ہیں جس نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے. ہاللیلویا. شکر گزاری سے آتے ہیں اس کی بارگاہوں میں. ہاللیلویا. او ہم کے گیت ساتھ لاتے ہیں اپنے. ہاللیلویا. ہمارے منہ میں ہم دو. ہاللیلویا. اور ہمارے ہاتھ میں 2 دھاری تلوار. ہاللیلویا جیسس. او ہاللیلویا جیسس. آج میں نے دعا کی ہے سروس سے پہلے اور سروس کے دوران بھی کرتا ہوں کہ خداوند کا آج ایک عجیب موو ہو. ہاللیلویا. او ہاللیلویا جیسس. ہاللیلویا جیسس. او ہاللیلویا جیسس. ہاللیلویا. او آج ہم اس کے گریٹر موو کو مانگتے ہیں. ہاللیلویا. او ہاللیلویا جیسس. ہاللیلویا. او کیونکہ ہم کبھی بھی نہیں چاہتے ایسا چرچ ٹیم میں اور پاسٹر جی اور ہمارے سارے پریز سنگرز کہ ہم ایک جگہ پہ کھڑے رہیں بلکہ ہم بڑھتے جائیں اس خدا کے اندر, اس مسیح کے اندر بڑھتے جائیں. ہاللیلویا. او میں چاہتا ہوں کہ اس لائف کے دوران ہم گواہیاں سنیں لوگوں سے او کہ انہیں شفا پائی ہوئی. اس سے سیوی چرچ کا نام نہیں بلکہ ہمارے خدا یسوع مسیح کا نام اوپر جائے گا. ہاللیلویا جیسس. او آج سارا جلال تجھے دیتے ہیں میرے یسوع. ہاللیلویا. میں اپنے ہاتھوں کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں, میں اپنے انسٹرومنٹ کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں میرے یسوع. ہاللیلویا. او آج تو استعمال کر. ہاللیلویا جیسس. آج جو بھی تو چاہتا ہے ہاللیلویا تو آج کر میرے یسوع. میں تیرا شکر کرتا ہوں. ہاللیلویا. 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 او اس جگہ تیری انوائنٹنگ محسوس کی جائے جہاں پہ تیرے لوگ اس سروس کو دیکھتے ہیں. او ہاللیلویا. تیری انوائنٹنگ ٹریول کرے. ہاللیلویا. او تیرا مسا ٹریول کرے میرے یسوع. ہاللیلویا. او تیرے خادم بندوں کو تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں خداوند. ہاللیلویا جیسس. ہر چیز کو تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں خداوند. او ہاللیلویا جیسس. اپنے آپ کو خداوند, اپنی آواز کو خداوند, تیرے لوگوں کو, تیرے پریشس لوگوں کو خداوند جن سے تو اتنا پیار کرتا ہے. ہاللیلویا. او ان کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں میرے یسوع. میں تیرا شکر کرتا ہوں. ہاللیلویا جیسس. ہاللیلویا. Hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus. Hallelujah. Hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus. Hallelujah. تیرا شکر کرتا ہوں. میں تیرا شکر کرتا ہوں. Hallelujah.
پوری ہو میرے دل کی امنگ جاوے پوری ہو میرے دل کی امنگ جاوے اے سادیاں تو چنگائے جرا تیرے قدماں چ لنگ جاوے جیڑا دن تیرے قدماں چ لنگ جاوے اے سادیاں تو چنگائے پاک تیرا آتما میں نمر ہو جاؤں پاک تیرا آتما میں نمر ہو جاؤں میں بھی تیرے مار جانے نظر ہو جاؤں میں بھی تیرے مار جانے نظر ہو جاؤں منظور ہو جاؤں منظور ہو جاؤں دور ہو میرے اندروں گھمنڈ جاوے دور ہو میرے اندروں گھمنڈ جاوے اے سادیاں تو چنگائے جرا تیرے قدماں چ لنگ جاوے جیڑا دن تیرے قدماں چ لنگ جاوے اے چنگائے جیڑا تیرے قدماں چ لنگ جاوے اے سادیاں تو چنگائے چک لیندا پیار نال میرے سارے بوجھ تو چک لیندا پیار نال میرے سارے بوجھ تو آنند نال بھری جاوے ہر ایک روز تو آنند نال بھری جاوے ہر ایک روز تو ہر ایک روز تو ہر ایک روز لت میرے اتوں بدیاں دی پنڈ جاوے لت میرے اتوں بدیاں دی پنڈ جاوے اے سادیاں تو چنگائے جیڑا دن تیرے قدماں چ لنگ جاوے جیڑا دن تیرے قدماں چ لنگ جاوے اے سادیاں تو چنگائے چک لیندا پیار نال میرے سارے بوجھ تو چک لیندا پیار نال میرے سارے بوجھ تو آنند نال پائی جاوے ہر ایک روز تو آنند نال پائی جاوے ہر ایک روز تو ہر ایک روز تو ہر ایک روز لت میرے اتوں بدیاں دی پنڈ جاوے لت میرے اتوں بدیاں دی پنڈ جاوے اے سادیاں تو چنگائے جیڑا دن تیرے قدماں چ لنگ جاوے جیڑا دن تیرے قدماں چ لنگ جاوے اے سادیاں تو چنگائے میرا من تیری بانی وچ رنگ جاوے میرا من تیری بانی وچ رنگ جاوے اے سادیاں تو چنگائے جیڑا دن Hallelujah, Jesus, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus, hallelujah. جو دن تیرے بارگاہوں میں گزرتا ہے میرے یسوع hallelujah بس hallelujah وہ ہزار سے بہتر ہے hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah. تیرا شکر کرتے ہیں hallelujah, Jesus, میں تیرا شکر کرتا ہوں hallelujah, Jesus, hallelujah. Hallelujah.
खुशी है खुशी, वो खुशी है खुशी, दुनिया देती है जो, दुनिया देती है जो, वो खुशी कुछ नहीं, दिल तेरे ना सही, जिंदगी कुछ नहीं, दिल तेरे ना सही, जिंदगी कुछ नहीं, तू तमन्ना मेरी, तू मेरी आरज़ू, तू तमन्ना मेरी, तू मेरी आरज़ू, तू मेरी आरज़ू, तेरे बिन तो मेरी, तेरे बिन तो मेरी बंदगी कुछ नहीं, दिल तेरे ना सही, जिंदगी कुछ नहीं, दिल तेरे ना सही, जिंदगी कुछ नहीं, चांद में नूर है, चांद में नूर है, चांदनी कुछ नहीं, दिल तेरे ना सही, जिंदगी कुछ नहीं। Hallelujah, Jesus, hallelujah. तेरा शुक्र करते हैं. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah. तेरा शुक्र करते हैं. Hallelujah, Jesus. तेरा शुक्र, hallelujah. तेरा शुक्र, hallelujah, Jesus. Hallelujah, 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 Jesus. तेरा शुक्र करते हैं. Hallelujah, Jesus. अपने आप को कलाम के लिए तैयार करते हैं. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven and let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven, let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven and let it rain, and let it rain. Open the floodgates of heaven and let it rain, and let it rain. Open the floodgates of heaven. It's beginning to rain. In the voice of my Father, He said, "Who will come drink of my water?" Promise to pour His Spirit out on our sons and our daughters. It's beginning to rain. If you're thirsty and dry, look up to the sky. It's beginning to rain.
साथ हैं जूम पे या फेसबुक पे, आइए हम खुदावंद की प्रेजेंस को मांगते हैं। आज इस मुबारक और सुंदर वक्त में हमें खुदावंद की ज़रूरत है। हालेलुया। इस ऐसे वक्त में खुदावंद जब दुनिया मेरे अजीजों एक बहुत बड़े दुख में से गुजर रही है, एक बड़ी तंगी कौमों पर है और ख़ास तौर पर मसीहत को निशाना बनाया जाता है, मसीहों को टॉर्चर किया जा रहा है, और ये खुदा का कलाम है, ये खुदा की आवाज़ है। आसमान और ज़मीन टल सकते हैं लेकिन खुदा के मुंह की बातें नहीं टल सकती। इसलिए हम खुदावंद से उसका बड़ा गहरा मसा अनॉइंटिंग चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसने वादा किया तुम्हें एक ऐसी हिकमत दी जाएगी। हालेलुया। हम उस हिकमत को मांगते हैं ताकि हम अपने मुखालफों को जवाब दे सकें। हालेलुया। हम दुआ करेंगे खुदा बाप, तो आज इस मुबारक वक्त में हम सबको अपनी पाक हजूरी के अंदर ले, ताकि हम तेरी हजूरी का हज़ उठाएं। मेरे भाइयों बहनों को, बुजुर्गों को, अजीज़ों को, जितने इस वक्त हमारे साथ हैं या बाद में इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, खुदा मैं उन सब के लिए दुआए खैर करता हूँ। तेरे कलाम की बड़ी गहरी बरकत को चाहता हूँ, तुझे जलाल मिले, बड़ी बरकत दे यीशु के नाम में, आमीन आमीन। खुदा उनका शुक्र करते हैं। मेरे अजीज़ों, मसीह के कादिर नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको बरकत दे इस मुबारक वक्त में जो खुदा ने हमें दिया। मेरे अजीज़ों, आप जानते हैं हम एक बाइबल स्टडी की सीरीज़ को स्टडी कर रहे हैं और हम मुकाशफा की किताब को पढ़ रहे हैं। ये तो नहीं कि हम बहुत डिटेल में उस बुक को पढ़ रहे हैं, बल्कि अगर हम चाहें तो उसको बहुत लंबी डिटेल में पढ़ा जा सकता है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जितनी बातें हमारी बरकत के लिए हैं, इस वक्त के हिसाब से खुदावंद मेरे दिल में डालता है, मेरी रूह में रखता है, वो मैं आप तक पहुंचाऊं। और खुदावंद की शुक्रगुजार है उसके इस बड़े प्यार के लिए, उसके इस प्लान के लिए, इस पर्पस के लिए जो हमारे लिए रखता है। मेरे अजीज़ों, हम खुदा की शुक्रगुजार हैं उसके इन सारे इंतज़ामात के लिए, उसके इस प्यार के लिए जो वो हमसे करता है। मेरे अजीज़ों, खुदा का प्यार बहुत बड़ा है और हम बड़े मुबारक और खुशकिस्मत लोग हैं जिनको खुदा ने अपनी इबादत के लिए, अपनी बरकत के लिए रखा है कि हम उसकी इबादत मिल के करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए आगे बढ़ने से पहले दुआ करते हैं। खुदूस मेहरबान बापा आसमानी, हम तेरे शुक्रगुजार एक बार फिर तेरे आगे झुकते हैं। तू हमारी बड़ी मदद कर और संभाल, तुझे जलाल मिले, तेरी कुदरत काम करे। खुदा तू हमारी कमज़ोरियों में हमारा जोर बनता है, तेरा शुक्र हो यीशु के नाम में, आमीन। मेरे साथ खोलिए मुकाशफा की किताब और उसका दूसरा बाब। मुकाशफा की किताब और उसका दूसरा बाब। प्रेज द लॉर्ड। और उसकी हम 12वीं आयत से पढ़ेंगे। हालेलुया। कुछ किताब मुकद्दस की कुछ आयत को पढ़ना होगा और आप भी मेरे साथ इस किताब को ज़रूर पढ़िए। ये वो मुबारक किताब है जिसको पढ़ने का भी अजर है, और वो मुबारक हैं जो इस किताब को पढ़ते, सुनते और उस पर अमल करते हैं। लिखा है, और पुरगमन की कलीसिया के फरिश्ता को लिख, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 12 में लिखा है जी। और पुरगमन की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के जिसके पास दोधारी तेज तलवार है, वो ये फरमाता है कि मैं ये तो जानता हूं कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है, और जिन दिनों में मेरा वफादार शहीद इंतपास तुम में उस जगह कत्ल हुआ था जहां शैतान रहता है, उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहाँ बाज लोग बिलाम की तालीम मानने वाले हैं जिसने बलक को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज़ रखने की तालीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियाँ खाएं और हरामकारी करें। चुनाचे तेरे यहाँ भी बाज लोग इसी तरह निकलाइयों की तालीम के मानने वाले हैं। बस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफ़ेद पत्थर दूंगा। उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा।
آمین۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر ہم پرگمن کی کلیسیا کے فرشتہ کو جو پیغام دیا گیا اور جس کو انٹروڈکشن دیا گیا وہ یہ ہے کہ جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے وہ یہ فرماتا ہے۔ ہر ایک کلیسیا کو خداوند نے میرے عزیزو تھوڑے سے فرق الفاظ کے ساتھ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا، اور یہ ساری کی ساری خوبیاں اور یہ ساری کی ساری قدرت ہمارے خداوند میں موجود ہے۔ میں نے کئی بار اس بات کو ریپیٹ کیا ہے کہ ان 7 کلیسیاؤں سے ہمیں ایک کمپلیٹ میسج کلیسیا کے لیے ملتا ہے۔ نہ صرف کہ ہمیں کلیسیا کی صورتحال کی سمجھ آتی ہے اوور آل، بلکہ ہمیں اپنے خداوند کی قدرت کی بھی سمجھ آتی ہے اوور آل، کہ ہمارا خداوند کتنی بڑی قدرت کا مالک ہے، وہ کتنی بڑی برکت اپنے اندر رکھتا ہے، اور وہ کتنی ڈائمینشنز کے ساتھ ہمیں ہیلپ کر سکتا ہے۔ اب کیونکہ جو پرگمن کی کلیسیا ہے اس کے ساتھ جو ریئل ایشو ہے وہ تعلیم کا ہے اور وہ کلام کا ہے، اس لیے خداوند نے جو اپنی قدرت کو اس کلیسیا کے سامنے رکھا پرگمن کو، وہ ہے 2 دھاری تلوار۔ اور 2 دھاری تلوار اگر ہم عبرانیوں 4 باب میں پڑھیں تو وہاں پر عبرانیوں کے اندر لکھا ہے کہ خدا کا کلام ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ تو 2 دھاری تلوار کا مطلب کلام ہے، یعنی کلام کی قدرت ہے۔ تو خداوند کلام کے ذریعے کام کرتا ہے۔ خدا کا جو کام ہے اس نے فرمایا اور ہو گیا۔ جب یسوع مسیح زمین پر تھے میرے عزیزو تو وہ فرماتے تھے اور چیزیں وقوع میں آتی تھیں، اور انہی کے کہنے سے کلام کہتا عالم بنے۔ کلسیوں کے اندر بھی لکھا ہے، گاسپل آف جان میں بھی لکھا ہے، اور ہم سیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا نے کلام کے ذریعے، پھر عبرانیوں کے اندر بھی لکھا ہے 11ویں باب کے اندر کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے۔ اس کا مطلب ہے کلام کے اندر قدرت ہے۔ تو پھر ابلیس کیسے کام کرتا ہے؟ وہ کلام ہی کو توڑتا ہے، وہ کلام ہی کو بگاڑتا ہے اور تعلیم ہی کو بگاڑتا ہے، جس کے سبب سے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ ابلیس کا سب سے بڑا حملہ جو مسیحیت میں ہوا وہ تعلیم پر تھا، کہ نئی تعلیم، کلام میں لکھا ہے ایسے گمراہ کرنے والے آئیں گے اور لوگ راہ حق کی سے گمراہ ہو جائیں گے۔ کلام کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ایسے گمراہ کرنے والے آئیں گے۔ تو گمراہ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو ہم کو راہ سے بھٹکا دیتا ہے۔ اور راہ سے کیسے کوئی بھٹکا سکتا ہے؟ جب کوئی کسی نئی تعلیم کو انٹروڈیوس کروائے۔ اور میرے عزیزو، یہاں پر ہم کو بلعام کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس سے پہلے خداوند نے بتایا کہ تم ایک ایسی کریٹیکل جگہ پر ہو، تمہاری لوکیشن ایسی ہے جو ابلیس کی سکونت گاہ ہے، جہاں پر ابلیس اپنا کام کرتا، اور کلام نے بتایا کہ وہاں پر میرا شہید انتپاس وہیں پر شہید ہوا۔ خدا ہر ایک دکھ کو، ہر ایک مصیبت کو، مشکل کو، تنگی کو جانتا ہے۔ کئی دفعہ میں انسان ہوتے ہوئے سوچتا ہوں کہ شاید خدا ہمارے دکھوں سے واقف نہیں ہے، خدا ہماری مشکل سے واقف نہیں ہے، کیونکہ جب ہم کبھی فرسٹریٹ ہوتے ہیں، کبھی ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمت ہارتے ہیں، تو لگتا ہے خداوند شاید ہمارے حال سے واقف ہی نہیں ہے۔ لیکن ہر چرچ کو خداوند نے یہ بتایا، بلکہ پہلے بتایا کہ میں تیری تنگی کو، میں تیری مصیبت کو، تیری مشکل کو جانتا ہوں، تیری بیماری، کمزوری کو جانتا ہوں، تیری غربت کو جانتا ہوں۔ پہلے خداوند نے یہ بتایا۔ اس کا مطلب ہے ہمارا خدا ہمارے بتانے سے بھی پہلے ہماری سچویشن کو جانتا ہے۔ اور جس وقت یہ خطوط ان کلیسیاؤں کو لکھے گئے، ہر ایک کلیسیا کی جو حالت ہے وہ ایگزیکٹلی اسی طرح ہی ہے، اور اسی طرح ہی تھی جو اس وقت کی کلیسیا تھی۔ اور ان 7 کلیسیاؤں کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کس طرح خداوند نے کام کیا۔ اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خداوند نے جب شکایت کی تو خداوند نے کہا کہ مجھے تجھ سے ایک شکایت ہے۔ کیا باتوں کی شکایت ہے؟ تیرے ہاں بعض لوگ بلعام کی تعلیم ماننے والے ہیں، جس نے بلق کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی، یعنی کہ یہ کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں۔ چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اس طرح نکلیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کلام سے ہٹ کر کوئی تعلیم ہے وہ خداوند کو قبول نہیں ہے۔
کوئی بھی تعلیم جو ہے اگر وہ کتاب مقدس سے ہٹ کر ہے، چاہے وہ بہت خاص کلیسیا کیوں نہ ہو، اس کے اندر وہ ہے، خداوند اس کو نوٹیفائی کرتا ہے کہ جو بلام کی تعلیم ہے یا جو نکلائیوں کی تعلیم ہے، یہ ایک ہی طرح کی تعلیم تھی، نکلائیوں کی تعلیم یا بلام کی، کیونکہ بلام کا ذکر ہمیں گنتی کی کتاب میں ملتا ہے کہ کس طرح اس کو بلک بادشاہ نے بلایا کہ وہ اسرائیل پر لعنت کرے، وہ لعنت تو نہ کر سکا، لیکن اس نے ان کو ایک نصیحت کی، ایک مشورہ دیا کہ تم اسرائیلیوں کو بدی پر لگا دو، حرام کاری کرنے پر لگا دو، اور ایسا ہی ہوا، اس کے اس مشورے کے سبب سے اسرائیل میں یہ گناہ آیا۔ میں چاہتا ہوں چند ایک باتیں پڑھیں گے میرے ساتھ۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ ہو خداوند تیرا شکر۔ گنتی کی کتاب کا 25واں باب نکالتے ہیں، گنتی کی کتاب اس کا 25واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھوں گا، کچھ ورسز زیادہ پڑھوں گا۔ اور لکھا ہے اسرائیلی شتیم میں رہتے تھے اور لوگوں نے موابی عورتوں کے ساتھ حرام کاری شروع کر دی، یعنی اسرائیلیوں نے، کیونکہ وہ عورتیں ان لوگوں کو اپنے دیوتاؤں کی قربانیوں میں آنے کی دعوت دیتی تھی اور یہ لوگ جا کر کھاتے اور ان کے دیوتاؤں کو سجدہ کرتے تھے۔ یوں اسرائیلی بال فغور کو پوجنے لگے۔ تب خداوند کا قہر بنی اسرائیل پر بھڑکا اور خداوند نے موسیٰ سے کہا قوم کے سب سرداروں کو پکڑ کر خداوند کے حضور دھوپ میں ٹانگ دے تاکہ خداوند کا شدید قہر اسرائیل پر سے ٹل جائے۔ سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کے حاکموں سے کہا تمہارے جو آدمی بال فغور کی پوجا کرنے لگے ہیں ان کو قتل کر ڈالو۔ اور جب بنی اسرائیل کی جماعت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر رو رہی تھی تو ایک اسرائیلی موسیٰ اور تمام لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ایک مدیانی عورت کو اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کے پاس لے آیا۔ جب فنحاس بن الیعزر بن ہارون کاہن نے، فنحاس نے جو کاہن کی اولاد میں سے ہے، ہارون کاہن سے، یہ دیکھا تو اس نے جماعت میں سے اٹھ ہاتھ میں ایک برچھی لی اور اس مرد کے پیچھے جا کر خیمہ کے اندر گھسا اور اس اسرائیلی مرد اور اس عورت دونوں کا پیٹ چھید دیا۔ تب بنی اسرائیل میں سے وبا جاتی رہی اور جتنے اس وبا سے مرے ان کا شمار 24,000 تھا۔ اس حرام کاری اور بت پرستی کے سبب سے خدا ناراض ہوا، 24,000 لوگ مرے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا فنحاس بن الیعزر بن ہارون کاہن نے میرے قہر کو بنی اسرائیل پر سے ہٹایا کیونکہ ان کے بیچ اسے میرے لیے غیرت آئی، اسی لیے میں نے بنی اسرائیل کو اپنی غیرت کے جوش میں نابود نہیں کیا۔ سو تو کہہ دے میں نے اس سے اپنا صلح کا عہد باندھا اور وہ اس کے لیے اور اس کے بعد اس کی نسل کے لیے کہانت کا دائمی عہد ہوگا، کیونکہ وہ اپنے خدا کے لیے غیرت مند ہوا اور اس نے بنی اسرائیل کے لیے کفارہ دیا۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر ہم کو ایک تصویر ملتی ہے کہ بلام نے جو بیج بویا اس کا اثر کیا ہوا کہ 24,000 لوگ مر گئے اور لوگ غیر قوم کی عورتوں کی طرف راغب ہونے لگے اور بت پرستی کرنے لگے اور بال فغور کو پوجنے لگے۔ لیکن اس کے درمیان ایک اور واقعہ ہوا کہ ایک کاہن جس کا نام فنحاس تھا، جو ہارون کاہن کے قبیلہ کا تھا فطری طور پر، اور اس نے اس مرد اور عورت دونوں کو قتل کر دیا۔ اب جب قتل کیا تو لکھا ہے وبا جاتی رہی اور خدا نے موسیٰ سے کہا فنحاس کے ساتھ میرا دائمی عہد ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو میرے نام کے لیے غیرت آئی۔ یہ کس چیز کی غیرت ہوتی ہے؟ کب؟ کیا مطلب ہے خدا کے لیے غیرت رکھنا؟ اس کا مطلب ہے خدا کے کلام کے لیے غیرت رکھنا۔ آپ جانتے ہیں یسوع مسیح جب ہیکل میں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں تجارت کرنے والے اور بھیڑ بکریاں بیچنے والے ہیں اس کے ہاتھے میں، اور لکھا انہوں نے کپڑے کا کوڑا لیا اور ان سب کو باہر نکالا اور کہا لکھا ہے تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی۔ تو اس کا مطلب ہے خدا کے کلام کی غیرت رکھنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ اور خدا نے، اور اس کا ذکر یہی نہیں ملتا، اگر آپ زبور 106 نکالیں گے وہاں پر بھی خدا نے داؤد پر یہ بات دوبارہ ظاہر کی، جو بھی 106 زبور کا رائٹر ہے اس پر یہ بات ظاہر کی۔ میں چاہتا ہوں ذرا نکالیں 106 زبور، زبور 106 کتنا بات کے اندر جو بادشاہی شروع ہوئی اور داؤد آیا ہے اور خداوند نے دوبارہ سے اس بات کو یاد رکھا۔ زبور 106 اور لکھا ہے 28 پڑھتا ہوں، اور
30 میں لکھا تب فنحاس اٹھا, یہ وہی فنحاس جس کا بھی ہم ذکر پڑھ رہے ہیں گنتی 25 باب میں, اور بیچ میں آیا اور وبا رک گئی. بیچ میں آ کے اس نے کیا کیا؟ اس نے زمری کو اور اس عورت کو قتل کر ڈالا, اور یہ کام اس کے حق میں پشت در پشت ہمیشہ کے لیے راست بازی گنا گیا. خدا کو اپنے کلام کی اتنی عزت ہے کہ جب اس کے کلام کے خلاف کچھ بھی کیا جاتا ہے, اور خدا نے بار بار بلام کو, ایون کہ اگر آپ 2 پیٹر کے اندر آئیں گے وہاں پر آپ کو بلام کا ذکر ملے گا, آپ یہودا کے خط میں آئیں گے آپ کو پھر بلام کا ذکر ملے گا. خدا بلام سے ناراض ہوا, حالانکہ خدا نے اس کی رہنمائی کرنا چاہی, ایک گدی نے انسان کی طرح بول کر اس کو دیوانگی سے باز رکھا, لیکن میرے عزیزو اس کے دل میں لالچ تھا. کلام کہتا ہے اس نے مزدوری کے لیے جو اس کو آفر کی گئی بادشاہ نے کی, بالک نے, اس نے اس کے لالچ میں آ کر اتنا بڑا جرم کیا کہ ایک نئی تعلیم کو انٹروڈیوس کروا دیا, اور ان کو مشورہ دیا کہ کس طرح قربانیاں جو ہیں غیر قوموں کی قربانیوں میں شرکت کرنی ہے, اور خداوند نے اس کا بڑا نوٹس لیا. اور میرے عزیزو یہاں پر جب ہم اس کلیسیا کے اندر آتے ہیں, پرگمن کی کلیسیا کے اندر, تو ہم یہاں سیکھتے ہیں کہ خاص طور پر خداوند کو شکایت ہوئی. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہاں بلام بیٹھا ہوا تھا, اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے ایک ایسی تعلیم اس چرچ کے اندر, پرگمن کے اندر موجود تھی جس کے اندر اس بدی کی کوئی بڑی پابندی نہیں تھی, اس کو نوٹس میں نہیں لیا جاتا تھا کلام کے مطابق. اور خدا نے کہا یہ بلام کی تعلیم ماننے والے لوگ ہیں اور تم نے ان کو نہیں ہٹایا. اور آگے لکھا ہے یہ کہ وہ بتوں کی قربانی کھائیں, اور میں 15ویں آیت پڑھ رہا ہوں, چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح, یعنی جو بلام کا اس وقت کا کام تھا, اب نکلیوں کی تعلیم کا یہ کام ہے, نکلیوں کی تعلیم کو ماننے والے ہیں. پاس توبہ کر, نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار کے ساتھ ان سے لڑوں گا. اب خدا نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اگر تم ان لوگوں کو نہیں نکالو گے پھر میں آؤں گا اور میں ان کے ساتھ آ کے لڑوں گا. اب خدا ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ وہ تو فنا کر ڈالتا ہے, لیکن وہ چرچ کو وارن کر رہا ہے, توبہ کرو. کیا توبہ کرو؟ ایسے لوگوں کو اپنے بیچ سے نکال دو, ایسی تعلیم کو اپنے اندر سے نکال دو جس کی بنیاد تمہیں کتاب مقدس میں نہیں ملتی. کون سی تعلیم ہے ہمیں جو فالو کرنی ہے؟ ہمارے پاس کتاب مقدس ہے. پولس تیموتھیوس کو کہتے ہیں, ذرا 2 تیموتھی نکالیے, اس کا 3 باب, تیموتھیوس کا دوسرا خط, پولس کا دوسرا خط تیموتھیوس کے نام, اپنے شاگرد تیموتھیوس کو پولس کہتے ہیں. 3 باب میں بہت سی پیاری باتیں اس چیپٹر کے اندر انہوں نے اپنے شاگرد کو کہیں, تیموتھیوس کو. لیکن اس کی لاسٹ ورس پڑھوں گا میں. او پریز دی لارڈ. 16ویں آیت میں لکھا ہے جی, ہر ایک صحیفہ یعنی اسکرپچر جو خدا کے الہام سے ہے, نمبر 1 تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت حاصل کرنے کے لیے فائدہ مند. ہر ایک صحیفہ, آپ ان 4 کتابوں کو لے لیں, اس کی ایک ایک ورس کو جو ہمیں تعلیم دینے کے لیے آپ لے لیں. یہ کتاب سب سے پہلے ہماری تعلیم کے لیے, یہ ہماری ڈاکٹرن کو اسٹیبلش کرتی ہے. جو بھی ہم تعلیم لیتے ہیں, جو بھی ہم تعلیم دیتے ہیں, اس کے لیے ہمیں کتاب مقدس میں آنا ہوگا. اور خدا نے اپنے آپ کو بے جفت نہیں چھوڑا, بلکہ اس نے ہر ایک کے لیے میٹ رکھا. یعنی آپ کو تعلیم کے لیے 1 سے زیادہ ورسز ملیں گی, 1 سے زیادہ آیتیں خدا نے دی ہیں. خدا نے 2 گواہوں کی گواہی کو ایک لا بنایا. اس لیے خدا نے جب ہمیں تعلیم دی, ہر تعلیم کو کم از کم 2 آیتیں دی. یہ خدا کا پیار ہے. کوئی بھی تعلیم آپ لے لیں, آپ کو اس کا ذکر کم از کم 2 دفعہ ضرور بائبل میں ملے گا. 2 دفعہ ضرور آپ کو اس سے متعلق آیات ملیں گی, تب جا کر آپ اس کو ایک رول کی طرح فالو کر سکتے ہیں. یہ خدا کا ایک پرپز اور پلان ہے. ضروری نہیں کہ 2 سے زیادہ بھی ہیں, ہو سکتی ہیں, لیکن منیمم میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو 2 آیات ضرور ملیں گی. آپ کچھ بھی, کوئی بھی تعلیم اٹھا لیں, کسی بھی نالج کو لے لیں. اسی لیے کبھی بھی 1
आयत पर या 2 आयतों पर या चंद आयतों पर नहीं, बल्कि बाइबल के अंदर उन सारी आयतों पर गौर करें, क्योंकि खुदा ने इस तालीम को हमारे लिए इसी तरह रखा है। मैं चाहता हूँ ज़रा यशायाह नबी के सहीफा में मैं देखता हूँ, मेरे दिल में ये आयत आई, मैं चाहता हूँ इसको पढ़ूँ आपके लिए। हो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी, यशायाह नबी का सहीफा उसका 28 बाब, इज़ाया चैप्टर 28। लेकिन वो बेगाना लबों और अजनबी जुबान से इन लोगों से कलाम करेगा। 28 बाब की 11वीं आयत पढ़ रहा हूं जी मैं। लेकिन वो बेगाना लबों और अजनबी जुबान से इन लोगों से कलाम करेगा, जिसका हमें पहले ग्रंथियों के अंदर भी पौलुस हवाला देते हैं लोगों को, जब पाक रूह के बपतिस्मा की बात करते हैं, जिनको उसने फरमाया ये आराम है, तुम थके मांदों को आराम दो, और ये ताजगी है, पर वो शिनवा ना हुए। बस खुदावंद का कलाम उनके लिए हुक्म पर हुक्म, हुक्म पर हुक्म, कानून पर कानून, कानून पर कानून, थोड़ा यहां थोड़ा वहां, थोड़ा आपको यहां मिलेगा लेकिन थोड़ा कहीं और जाके मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। ये कलेक्ट करने वाले पर है, ये जोड़ने वाले पर है कि उसको कैसे जोड़े। और अब तो खुदा का प्यार ऐसा बड़ा है, खुदा ने इसको जोड़ना भी बड़ा इजी कर दिया कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस के सर्च में वर्ड डालेंगे, आपको वर्सेस आफ्टर वर्सेस पूरी बाइबल से आके मिल जाएंगी। और लिखा है थोड़ा यहां थोड़ा वहां होगा, ताकि वो चले जाएं और पीछे गिरें और शिकस्त खाएं और दाम में फंसे और गिरफ्तार हों। जब लोग शिनवा नहीं होते, तो अगर कोई शिनवा ना होगा तो फिर क्या होगा? सिर्फ यही नहीं होगा कि शिनवा नहीं होगा, उसको फिर पीछे जाना पड़ेगा, उसको चले जाना पड़ेगा। याद रखें, जब लोग कलाम को कबूल नहीं करते तो वो उसी जगह नहीं खड़े रहते, वो पीछे चले जाते हैं और वो दाम में फंसते हैं और वो गिर जाते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं, अबलीस के शिकंजे में आ जाते हैं। इसलिए जब भी आपको कभी सच्चाई का कलाम मिले, कभी उसको कबूल करने के लिए देर ना करें, क्योंकि खुदा अपना कलाम नाज़िल फरमा कर शिफा बख्शता है। खुदा कलाम भेजता है, हर एक काम को करने के लिए खुदा कलाम को इस्तेमाल करता है। इसीलिए निजात के लिए भी कलाम है, खुशखबरी का कलाम है। निजात का कोई और तरीका दुनिया में नहीं है। यीशु मसीह आसमान पर चले गए, निजात का पैगाम कैसे दुनिया को दिया जा रहा है? खुशखबरी सुनाई जा रही है। तो खुशखबरी क्या है? खुशखबरी का कलाम है। जो इस खुशखबरी के कलाम को कबूल करते हैं उनको निजात मिलती है, और जिस कलाम को कबूल नहीं करते वो निजात से खाली रहते हैं। और क्या होता है? सिर्फ निजात से खाली नहीं रहते, वो मुसीबत के अंदर फंस जाते हैं और उनकी आखिरत और उनकी मंजिल हमेशा की जिंदगी नहीं रहती। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदा के कलाम के पास आते हैं और हमें कलाम की तालीम का इल्म होता है, फिर हम जान सकते हैं कि निकलइयों की तालीम क्या है, फिर हम जान सकते हैं बिलाम की तालीम क्या है। क्यों? क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर हरामकारी और बुत परस्ती और बुतों की कुर्बानियों की कोई गुंजाइश नहीं। खुदा को बुत परस्ती से बड़ी नफरत है, और खुदा ने उन लोगों को उनकी अदालत की जो इस गुनाह के अंदर गिरफ्तार हो गए। अगर आप थवातीरा की कलीसिया में आएंगे, जो नेक्स्ट कलीसिया है, उसके अंदर हमें वहां पर जेजेबल का जिक्र मिलता है। वहां पर भी तालीम का इशू है। इजेबल भी ऐसी ही तालीम रखती थी। क्यों? क्योंकि वो भी नबियों की कातिल थी, उसने भी कुछ ऐसी बातें की। मैं चाहता हूं जरा वहां पढ़ते हैं, जरा मुकाशफा की किताब में आइए। आगे बढ़ने से पहले हम जरा उन आयात को पढ़ते हैं। मुकाशफा की किताब में, प्रेज द लॉर्ड, 2nd चैप्टर के अंदर लिखा है, 18वीं आयत में लिखा है, और थवातीरा की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि खुदा का बेटा, जिसकी आंखें आग के शोला की मानंद और पांव खालिस पीतल की मानंद है, वो फरमाता है, मैं तेरे कामों, मोहब्बत, ईमान, खिदमत और सब्र को जानता हूं, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज्यादा हैं, पर मुझे तुझसे शिकायत है, तूने उस औरत इजबल को रहने दिया जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। तो गुमराह करने के लिए इजबल क्या यूज कर रही है? तालीम। अब इजबल इस वक्त नहीं मौजूद है, इजबल की इंस्ट्रक्शन मौजूद है। इजबल का जिक्र तो आपको
پہلے سلاطین کے اندر ملے گا. وہ اخیب کی بیوی تھی جو اس کو بدی پر اکساتی تھی کیونکہ اس نے غیر قوم کی عورت سے شادی کر لی اور اس کو بدی پر اکساتی تھی اور اس کو گناہ کرنے پر مجبور کرتی تھی. میں چاہتا ہوں اس کے لیے پڑھتے ہیں حوالہ. ذرا نکالیے پہلا سلاطین کی پہلی کتاب اس کا 16واں باب. سلاطین کی پہلی کتاب. میں چاہتا ہوں کچھ آیتیں بھی پڑھنی چاہیے ہمیں. خدا ان کا شکر کرتے ہیں. سلاطین کی پہلی کتاب اس کا 16واں باب. لکھا ہے جی 30ویں آیت میں لکھا ہے اور عمری کے بیٹے پہلا سلاطین اور اس کا 16واں باب اس کی 30ویں آیت میں لکھا اور عمری کے بیٹے اخیب نے جتنے اس سے پہلے ہوئے تھے ان سبوں سے زیادہ خداوند کی نظر میں بدی کی اور گویا نبات کے بیٹے یربام کے گناہوں کی روش اختیار کرنا اس کے لیے ایک ہلکی سی بات تھی. سو اس نے سیدانیوں کے بادشاہ اتبل کی بیٹی ایزبل سے بیاہ کیا اور جا کر بال کی پرستش کرنے اور اسے سجدہ کرنے لگا. بت کی پوجا کرنے لگا اپنی وائف کے ساتھ اور بال کے مندر میں جسے اس نے سامریہ میں بنایا تھا بال کے لیے ایک مذبح بنایا تیار کیا. اور اخیب نے یہ سیرت بنائی اور اخیب نے اسرائیل کے سب بادشاہوں سے زیادہ جو اس سے پہلے ہوئے تھے خداوند اسرائیل کے خدا کو غصہ دلانے کے کام کیے. کیوں؟ کیونکہ اس نے شادی کرتے وقت خدا کے اصول کو فالو نہیں کیا. کیونکہ خدا نے خاص تعلیم دی تھی کہ کبھی غیر قوموں میں شادی نہیں کرنا. ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں بت پرستی پر لگا دیں. اور ایسا ہی ہوا. ایزبل نے ایگزیکٹلی اخیب کے ساتھ یہی سلوک کیا اور وہ بال کو پوجنے لگا اور اس کے لیے اس نے مندر بنوا دیا. لیکن میرے عزیزو جب ہم 2 کنگز کے اندر جاتے ہیں پڑھتے ہیں کس طرح خدا نے اس عورت کو موت کے حوالے کیا کیونکہ اس نے اپنے پڑوسی کا کھیت چھیننے کے لیے اس بیگنا کو قتل کروایا. اب یہ سارا ٹائم نہیں کہ ہم آج یہ ساری باتیں کریں لیکن اگر آپ ایزبل کی پوری کہانی پڑھیں گے تو آپ کو یہ باتیں وہاں پر بڑی واضح ملیں گی. تو جو چیزیں ہم سیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا کو اجنبی تعلیموں سے کبھی بھی خدا کمفرٹیبل نہیں ہوا. اسی لیے اس نے خادموں کو مقرر کیا. اس نے تیموتھیوس کو اس نے پولس کو اور اپنے شاگردوں کو تعلیم دینے کے لیے تیار کیا. یسوع مسیح جب زمین پر تھے کوئی بڑی منادی شاگردوں نے نہیں کی. بہت سارا کام یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد ہوا لیکن ان 3 سالوں کے اندر 3.5 سالوں کے اندر جو خداوند نے سب سے بڑا کام کیا ان کو تعلیم دی. ان 12 لوگوں کو تیار کیا جن میں سے 11 بچے ان کو تیار کیا اور کچھ اور لوگ ساتھ مل گئے. کچھ اور لوگ جب آسمان پر یسوع مسیح گئے تو 500 لوگوں کی بھیڑ تھی جن میں سے 120 لوگ نکل کر یسوع مسیح کے فالوور بنے اور وہ 120 ہی لوگ تھے جو اس تعلیم کو ماننے اور اس کے پابند تھے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے ان کو تعلیم کے ساتھ تیار کیا. ان کو تعلیم دیتے تھے اور ان کو تعلیم دے دے کر تعلیم دینے کے لائق بنا دیا. اس لیے وہ اس تعلیم کے ساتھ بندھے رہے اور آگے جب شاگرد ان کے پاس آئے تو انہوں نے بھی تعلیم ہی پر فوکس کیا کیونکہ جو آپ کی تعلیم ہوگی وہی آپ کا ایمان ہوگا. اور پولس نے بھی سب سے زیادہ تعلیم پر فوکس کیا. اس نے بھی اپنے شاگرد کو کہا تعلیم دے. اس نے تیتس کو کہا ایسے لوگوں کو مقرر کر جو تعلیم دینے کے لائق ہوں. جب کاہنوں کو مقرر کیا جاتا تھا. میرے ساتھ ذرا تیتس کے خط میں آئیے. پولس رسول کا خط تیتس کے نام ٹائٹس چیپٹر 1 تیموتھیوس کے فوراً بعد ٹائٹس چیپٹر 1. پریز دی لارڈ. میں اس کی کچھ ورسز پڑھوں گا. 5ویں حصے شروع کروں گا. پول کہتے ہیں میں نے تجھے کریتے میں یعنی تیتس کو کریتے میں اس لیے چھوڑا تھا کہ تو باقی ماندہ باتوں کو درست کرے اور میرے حکم کے مطابق شہر با شہر ایسے بزرگوں کو مقرر کرے جو بے الزام اور ایک بیوی کے شوہر ہوں اور ان کے بچے ایماندار اور بد چلنی
اور سرکشی کے الزام سے پاک ہوں، کیونکہ نگہبان کو خدا کا مختار ہونے کی وجہ سے بے الزام ہونا چاہیے، نہ خود رائے ہو، نہ غصہ ور، نہ نشہ میں غل مچانے والا، نہ مار پیٹ کرنے والا، اور نہ ناجائز نفع کا لالچی، بلکہ مسافر پرور، خیر دوست، متقی، منصف مزاج، پاک اور ضبط کرنے والا ہو، اور ایمان کے کلام پر جو اس تعلیم کے موافق ہے قائم ہو، تاکہ خود تعلیم پر قائم ہو اور آگے کیا کرے، صحیح تعلیم کے ساتھ نصیحت بھی کر سکے، صرف تعلیم ہی نہ دے، صحیح تعلیم، اور مخالفوں کو قائل بھی کر سکے۔ تو میرے عزیزو، یہ خدا نے ایک معیار خادم کے لیے مقرر کیا ہے۔ یہی چیز آپ کو تموتھیوس میں ملے گی۔ پال نے تموتھیوس کو بھی یہی کہا، اور کہ تو کن کو خادم مقرر کر، اور خود اس کو بھی یہی کہا۔ میں اگر ایک پیج پیچھے پلٹیں گے تو آپ کو 2 تیموتھی اس کا 4 باب ملے گا، اور میں اس کی دوسری آیت پڑھ رہا ہوں۔ لکھا ہے کہ تو کلام کی منادی کر، وقت اور بے وقت مستعد رہے، ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے، تعلیم کے ساتھ سمجھا دے، اور ملامت اور نصیحت کر، کیونکہ ایسا وقت آئے گا لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے۔ ایک وقت آنے والا ہے لوگ تعلیم پر کان نہیں دھریں گے، لوگوں کو صرف لینے دینے کا مسئلہ ہوگا، صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے صحیح تعلیم ان کی پرانی تعلیم کے خلاف ہو۔ جیسے آج صبح میں بتا رہا تھا کہ انہوں نے اس کو لاسٹ میٹنگ میں نے کسی میں ذکر کیا کہ وہ اس تعلیم جو ان کے آلریڈی پاس تھی اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، لیکن آگے چلتے ہیں، کیونکہ ایسا وقت ہے کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، بلکہ کانوں کی کھجلی کے بعد باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے۔ تو استاد کیا کریں گے؟ ان کو پھر ایک نئی تعلیم دیں گے۔ وہ کیا کہیں گے؟ اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، اس چیز سے بھی نہیں فرق پڑتا، اس چیز سے بھی نہیں فرق پڑتا، اور لوگ ایسی ہی تعلیم سننا چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں کوئی ان کے کندھے پر تھپکی دے کے کہے اس سے فرق نہیں پڑتا، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جو ٹھیک استاد ہے وہ یہی کہے گا اسی سے فرق پڑتا ہے، کیونکہ جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ تعلیم ہے، اور خدا اس کا نوٹس لے رہا ہے، خدا اس پر ہم کو توجہ دینے کا حکم دیتا ہے۔ اسی لیے رسول کہتے ہیں کہ جو باتیں تیرے سپرد ہوئی ہیں تو یاد کر کہ تو نے ان کو کن لوگوں سے سیکھا تھا۔ اسی لیے عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے جو تمہارے پیشوا ہیں، جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا، ان کی زندگی کے انجام پر غور کرو اور ان جیسے ایماندار ہو جاؤ، جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنا۔ اس کا مطلب انہوں نے تمہیں تعلیم دی۔ تو میرے عزیزو، اگر تعلیم ٹھیک نہ ہو، پرگمن تھواتیرا کہاں پر آ کے پھنسے، کہاں ان کو مشکل پیش آئی؟ انہوں نے محنت سچی کی، انہوں نے دکھ صحیح اٹھائے، انہوں نے برداشت بالکل ٹھیک کی، لیکن ان کو خبر نہیں ہوئی کس وقت نکمی تعلیم ان کے اندر آ گھسی ہے، اور کلام کہتا ہے یہ خمیر ہے، یہ خمیر ہے۔ جانتے ہیں کچھ دن پہلے خدا نے مجھے خمیر کے لیے کلام دیا تھا۔ تو خمیر بدی اور شرارت بھی ہے، لیکن خمیر ریاکاری اور غلط تعلیم بھی خمیر ہے۔ تو میں غور کر رہا تھا، اب جانتے ہیں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ خمیر کے اندر تو یہ طاقت ہے کہ آٹے کو خمیر کر دے، آٹے کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ خمیر کو آٹا بنا لے۔ اسی لیے کلام کہتا ہے خمیر کو اپنے بیج سے نکال دو، آپ کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا غلط تعلیم کو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دو چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ خدا کبھی کنفیوژن کا خدا نہیں، یاد رکھیں، خدا کبھی ابتری نہیں پھیلاتا، ہمارا خدا پیس کا خدا ہے، اس لیے وہ ایک بات کرتا ہے۔ اگر آپ سرچ کریں گے آپ کو کسی بھی کلام کے لیے، کسی بھی موضوع کے لیے ایک ٹیچنگ مل جائے گی، ایک تعلیم مل جائے گی جس کو آپ فالو کر سکتے ہیں، اور وہ عین کلام کے مطابق ہوگی۔ اور میرے عزیزو، یہ برکت بہت ساری تعلیمیں ہیں، نجات سے شروع کر کے، توبہ سے شروع کر کے، پانی کے بیپٹزم سے شروع کر کے، غیر زبانوں کے ساتھ پاک روح کے بپتسمے سے شروع کر کے، ہر ایک چیز کی بائبل کے اندر تعلیم موجود ہے۔ لیکن کیا آج
کوئی ایک تعلیم دنیا میں ہے. کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ لوگ ان استادوں کو پسند کرتے ہیں جو غلط تعلیم پر ان کے ساتھ متفق ہوتے ہیں. کیونکہ ابلیس یہ کبھی چاہتا نہیں ہے کہ لوگ نجات پائیں. وہ اس حد تک تو برداشت کر سکتا ہے کہ لوگ برکت پالیں، خوشحالی پالیں دنیا میں، لیکن وہ اس حد تک برداشت نہیں کرتا کہ میں تو آگ میں جاؤں اور انسان آسمان کی بادشاہی میں چلا جائے. وہ یہ نہیں برداشت کرتا کہ میرے ساتھ دنیا میں بسنے والے لوگ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر آسمان کی بادشاہی میں چلے جائیں. وہ یہ جانتا ہے میرا انجام آگ ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے ہر انسان کا انجام آگ ہو. وہ یہ چاہتا ہے، اسی لیے الٹیمیٹ اس کا گول لوگوں کو آسمان کی بادشاہی سے محروم کرنا ہے. آپ کسی بھی شخص کو آپ زندگی میں دیکھیں جب وہ اپنی تعلیم کو چینج کرے گا یا کسی بھی کمزوری کا شکار ہوگا، کسی بھی طرح سے خمیر کو اپنے اندر آنے دے گا. لیکن میں چاہتا ہوں ذرا آیتیں چاند ایک پڑھتے ہیں. میرے ساتھ لوکا کی انجیل نکالیں. او پریز دی لارڈ. لوکا کی انجیل، پریز دی لارڈ. لوکا کی انجیل کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت پڑھیں گے. بارہویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اتنے میں جب ہزاروں آدمیوں کی بھیڑ لگ گئی، یہاں تک کہ ایک دوسرے پر گرا پڑتا تھا، تو اس نے سب سے پہلے اپنی شاگردوں سے یہ کہنا شروع کیا، اس خمیر سے ہوشیار رہنا جو فریسیوں کی ریاکاری ہے، کیونکہ کوئی چیز ڈھکی نہیں جو کھولی نہ جائے گی، اور نہ کوئی چیز چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی. اس لیے جو کچھ تم نے اندھیرے میں کہا ہے وہ اجالے میں سنا جائے گا، اور جو کچھ تم نے کوٹھریوں کے اندر کان میں کہا کوٹھوں پر اس کی منادی کی جائے گی. تو ریاکاری کیا ہے؟ کچھ چھپانا، چھپا کر کچھ اور بتانا ریاکاری ہے. اس لیے خداوند نے کہا جب کوئی بھی شخص جھوٹ بولنے لگتا ہے یعنی کہ ریاکاری میں پڑ جاتا ہے، پھر وہ ریاکاری